نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر میں بتانے جا رہا ہوں کہ جب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے اپنی دعائیں قبول کرواتے ہیں، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہماری دعائیں اللہ نے قبول فرمائی ہیں؟ دیکھیں، انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ تو دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اور پھر اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ تو دعا اللہ رب العزت کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی دن متعین ہے، چنانچہ انسان کسی بھی وقت دعا کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو پھر آپ ان سے کہہ دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا تو پھر اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور پھر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا مانگے، عافیت کی دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے۔ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملہ وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے، مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اب میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو پھر اللہ اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑھ جاتے ہیں، مگر اللہ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ سے نہ مانگنا، اللہ سے دعا نہ کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اللہ سے مانگنے، اللہ سے جو بندہ مانگتا ہے تو پھر اللہ کو اس بندے سے پیار آتا ہے۔ تو دعا کی ہر شخص کو ضرورت ہے، ہر شخص محتاج ہے۔ زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، وہی سب کو عطا کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہیں اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ تو انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اور آج بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیت دعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے تو وہ اس کو فوراً مل جائے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ دعا مانگنے والے بندے کو محروم نہیں کر دیتا، اور کبھی اس کو وہی عطا کرتا ہے جو اس نے دعا میں مانگا، اور کبھی اس دعا کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو یہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے بندے پر آفات اور مصیبتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں آنے والی مصیبتوں کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی، انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آئے جانتے ہیں دعا کی قبولیت کی کون کون سی نشانیاں ہیں۔
دعا کی قبولیت کی پہلی نشانی ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ اگر کوئی شخص حلال رزق، حلال نشوونما اپنے جسم میں اتارے گا، اسی قدر مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی ایسے شخص کی ہر دعا قبول کی جائے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو دعا کی قبولیت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ دعا کی قبولیت کی دوسری نشانی سحری کے وقت دعا کرنا، یعنی جو رات کا آخری حصہ ہے، یعنی اس دوران اللہ اپنے بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمانی دنیا میں اترتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت بالکل قریب آ جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ پکار پکار کر فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس مسلمان آدمی کو وہ میسر آ جائیں اور وہ اس میں دنیا اور آخرت کی کسی بھی بلائی کا سوال کریں تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی رات کو اٹھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں اور پھر رات کی نماز ادا کریں، یعنی تہجد کی نماز، تو پھر ان کا نام ذاکرین اور ذاکرات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو رات کا اٹھنا بے شک بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن جنہیں اللہ توفیق دے ان کے لیے کیا مشکل۔ تو اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا بہترین جو وقت ہے وہ تہجد کا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی تیسری نشانی ہے کہ رکوع میں جا کے دعا کرنا، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو۔ جو بندہ رکوع میں جا کے اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ اپنے بندے کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو جو شخص رکوع میں جا کے یہ دعا کثرت سے پڑھے گا تو اللہ ایسے شخص کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی چوتھی نشانی ہے کہ سجدے میں جا کے دعا کرنا، سجدے کی حالت میں دعا کرنا۔ تو جن احوال میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو ان میں سجدے کی حالت بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے۔ جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے وہی دعا سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔